ساتھ چلتا رہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر غیر مبعوث بھی آ گئے. بہت ساری عورتوں سے اس نے شادی کر رکھی اور وہ اس کو بتوں کی تربیت دیتی تھی. ایسا بھی سننے میں آیا ہے، کئی مفکرین نے لکھا ہے اور کئی جگہ پہ یہ آیا ہے کہ خدا کی ہیکل کے اندر لوگ بیٹھ کر غیر معبودوں کی عبادت کرتے تھے. اتنی بڑی وراثت، اتنی بڑی قہر سے بھری ہوئی بات، اتنا بڑا خدا کا غضب ڈالنے والی بات کہ کہیں اور علاقے میں نہیں، کہیں اور جگہ پہ نہیں، خدا کے گھر میں ہی وہ خدا کے اگینسٹ چلنا شروع کیا. تو خدا نے مقدس آسا کے دل میں یہ بات ڈالی اور اس نے اگر کسی بتوں کی وجہ سے، اگر کسی غیر معبودوں کی وجہ سے یہ سارا سسٹم ہو گیا تو اس نے خداوند کی ہدایت پا کے اس مذبح کو پاک صاف کیا. اس نے خداوند کے نام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. مقدس آسا بادشاہ اس نے آ کر لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ کو مخصوص کیا. دوسری تواریخ 15 باب 8 ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مذبح کا رول ہماری زندگی کے اندر کتنا نہنی خیز ہے، جس کے اوپر ورشپ عبادت کرتے ہیں لوگ، مقدس کیے مخصوص کیے ہوئے لوگ آ کر دعائیں کرتے ہیں. میٹنگ پرزائڈ کرنے والے آ کر یہاں پر کھڑے ہوتے اور آپ کو خدا کی باتوں سے آشنا کرتے ہیں. ہاں جی، دوسری تواریخ 15 باب اور 8 آیت ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام یہاں پہ لکھا ہوا ہے. جب آسا نے، آسا بادشاہ بڑا خوبصورت بادشاہ تھا، اس کیا اور دوسرے بادشاہوں کی نسبت آسا بادشاہ کا قد کافی دراز تھا. اس کے متعلق میں نے پڑھ رکھا ہے. جب آسا نے ان باتوں اور اردو کی نبوت کو سنا تو اس نے ہمت باندھ کر، یعنی حوصلہ کر، اور اس نے ہمت باندھ کر یہودا اور بنیامین کے سارے ملک سے اور ان شہروں سے جو اس نے افرایم کے کوہستانی ملک میں سے لے لیے تھے، مکروہ چیزوں کو دور کر دیا. یہودا کے علاقے میں یہ سلیمان کی بنائی ہوئی ہیکل تھی جس کو اس نے مکروہات کو دور کیا تھا. سمجھیے گا اس لیے مکروہ چیزوں کو دور کر دیا اور خداوند کے مذبح کو، جو خداوند کے کیا لکھا ہوا ہے، سارے کے سامنے تھا پھر بنایا. ہاں جی، اس نے پھر نئے سرے سے آسا بادشاہ نے سلیمان نبی کے ان مذہبوں کے اندر یا غلطیوں کوتاہیوں کے اندر پھر اس نے آ کر دوبارہ ورکنگ اس کے اوپر شروع کی. اور آسا بادشاہ جیسا خوبصورت اور دراز قد اور خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، ایسا ہی خوبصورت اس نے مذبح کیا. اس کے بعد خدا کا کلام دوسرے نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے سے ان مذہبوں کے تعصب سے ہم تک پہنچتا رہا اور انہوں نے خدا کے کلام کے لیے بڑا کام کیا. زربابل نے ہیکل میں خدا کا مذبح بنایا. عزرا 31:2 میں سوختنی قربانیوں کے لیے اس نے خدا کے کلام کی منادی کے لیے بڑا خدا کا جلال اس کے ساتھ کام کرتا رہا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس بات کو ہم نے ضرور اپنی زندگیوں کے اوپر لینا ہے اور اس کے لیے کفارے کا خون چھڑکا جاتا 2 دن کے لیے. اس قربان گاہ پر بخور جلانے کو ایماندار کی دعاؤں سے تشریح دیا جاتا اور اسی سنہری قربان گاہ کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے. اور اسی مذبح کے اوپر اگر ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو خداوند کا فرشتہ زکریا سے ہم کلام ہوا. جب کہانت میں پورا ڈالا جاتا تو پتہ چلتا کہ آج کس کی باری ہے، تو نام نکلا زکریا کا. لوکا 1 باب کے اندر تو زکریا کہانت کا کام انجام کرنے اندر گیا اور باہر لوگ دعا کر رہے تھے تو خداوند کا فرشتہ اسی
پاک مذبح کے اوپر آ کر اس سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا کہ تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ بزرگ ہوگا، میں نوشی نہیں کرے گا، کسی بھی نشیاور چیز کو نہیں پیے گا، اور تو اس کا نام یوحنا رکھ۔ مذبح ہماری زندگی کے اندر بڑی اہمیت کا، یہ دیکھیے کس طرح سے بائبل مقدس میں خدا کے ماننے والوں نے اس مذبح کے وسیلہ سے برکت پائی، کس طور سے خداوند کا کلام ہماری زندگیوں کے اوپر کھولا گیا، کس طور سے خداوند کا کلام ترتیب وائز ہم تک پہنچتا اور ہمیں برکت سے مارتا۔ پھر بھی ہم اتوار کو وقت نہیں دیتا، پھر بھی ہم خدا کے مذبح کے قریب نہیں آتے، پھر بھی ہم ان باتوں کے قریب نہیں آتے کہ جس کے متعلق خدا نے خود جواب دیا کہ میں اب زمین پر پانی سے لعنت، ابراہیم کو کہتا ہے کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں، اسحاق کو کہتا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا، یعقوب کو کہتا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا، یشوع کو کہتا ہے کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹک جائے گا وہ جگہ میں تجھے عطا کر دوں گا۔ ابراہیم، اسحاق اور پاس چلے آؤ خدا کے، کم کوئکلی، جلدی سے سارے کام چھوڑ کر، کوئی مذبح نہ بناؤ، کوئی دوسری بات نہ کرو، کسی کے آگے سجدہ نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے خود مذبح بنا، اور بیل بکریوں کی قربانی سے نہیں، مذبح کے اوپر خون چڑھایا جاتا ہے، پاکیزگی اتاری جاتی ہے، پاکیزگی زندگیوں کے اندر داخل ہوتی ہے، وہاں پر خدا کا نام لیا جاتا ہے۔ اور اب یہ کون ہے؟ یہ کس کی صدائیں ہیں؟ کس کی ذلت ہے؟ کس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج ہے؟ کس کا لہو ہماری زندگیوں کے لیے نجات کا وسیلہ ہے؟ اور دیکھو وہ بے بڑا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، کیسا مذبح، کس کے پاس آنے کی ضرورت، کس کے نام کے ساتھ جڑنے کی ضرورت، کس کے کلام کی برکت زندگیوں کو بدلنے کی قوت رکھتی ہے۔ آخری بات، عبرانیوں کے نام پلوس رسول کا، جلدی نکال لیجیے گا، عبرانیوں، میری آئی سائٹ کافی ویک ہو